السلام علیکم ناظرین، آزادی بلتستان کے دوسرے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ ریاست چترال سے باڈی گارڈ فورس کے 400 کا ایک جنگی دستہ کرنل شہزادہ متاع الملک کی کمان میں 15 مئی 1948 کو چترال سے روانہ ہوا۔ اس کانٹینجنٹ میں 3 کمپنیاں تھیں۔ کمپنی کمانڈرز کے نام یہ تھے: لاسپور کے علاقے سے لیفٹیننٹ ولایت خان یفتالی، یارخون کے علاقے سے لیفٹیننٹ عبدالجہان خان، مولکھو کے علاقے سے لیفٹیننٹ سردار امان شاہ کمپنی کمانڈر تھے، اور ان علاقوں کے علاوہ دوسرے علاقوں کے رضاکار کانٹینجنٹ میں شامل تھے۔ کانٹینجنٹ کی نائب کمان لیفٹیننٹ میترجاؤ علی دیار خان کے ہاتھ میں تھی، اور اس کانٹینجنٹ کو چترال سے روانہ ہونے سے قبل یہ بتایا گیا کہ گلگت پہنچنے پر آپ کی تنخواہ، وردی اور راشن کا انتظام گورنمنٹ آف پاکستان کا ہوگا۔ چونکہ یہ ایک نیم عسکری تنظیم تھی، اس لیے اسے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کی ذمہ داری کے علاقے انتظامی امور ہوں گے، جنگی امور نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہ کانٹینجنٹ درہ شندور کو پار کرتے ہوئے جب غزر کے علاقے میں پہنچا تو کمانڈان گلگت اسکاؤٹس کرنل اسلم انہیں ویلکم کرنے کے لیے غزر آئے ہوئے تھے، اور ان کے ہمراہ علاقے کے راجہ صاحبان بھی تھے۔ جب یہ کانٹینجنٹ گلگت پہنچا تو انہیں محسوس ہوا کہ حالات میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی ہے۔ 1935 میں برٹش گورنمنٹ نے گلگت مہاراجہ کشمیر سے 60 سال کے لیز پر لے لیا تھا، اور اس کے عوض 75,000 روپے کی ادائیگی کی تھی۔ اب 1947 میں جب پاکستان اور بھارت وجود میں آئے تو برٹش گورنمنٹ نے محسوس کیا کہ ہماری تو حکومت ختم ہو چکی ہے اور ہم نے یہاں سے نکلنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مہاراجہ سے رابطہ کیا کہ آپ نے جو ہمیں لیز پر گلگت دیا تھا وہ آپ واپس لے سکتے ہیں۔ چنانچہ مہاراجہ کشمیر نے بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ کو گورنر نامزد کر کے گلگت بھیجا۔ گلگت پہنچنے پر اس نامزد گورنر کو گلگت اسکاؤٹس نے ریسیو کیا اور ایک تقریب کا اہتمام کیا تاکہ علاقے کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی جائے۔ 1 نومبر 1947 کو ایک تقریب ہوئی۔ اس تقریب میں نئے گورنر نے برطانیہ کے یونین جیک کو پول سے نیچے اتارا اور وہاں پر مہاراجہ کشمیر کا جھنڈا بلند کیا۔ گلگت اسکاؤٹس نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا، لیکن گلگت اسکاؤٹس کے افسران و جوان اور مقامی لوگ اس تقریب سے سخت ناخوش تھے۔ وہ دراصل دوبارہ مہاراجہ کشمیر کے تسلط میں آنا نہیں چاہتے تھے، وہ آزادی چاہتے تھے اور پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ اس وقت گلگت اسکاؤٹس کے کمانڈان میجر ولیم براؤن تھے۔ ولیم براؤن نے محسوس کیا کہ لوگ جذباتی ہو رہے ہیں، کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ انہوں نے ہلکا سا ایک اشارہ دیا گلگت اسکاؤٹس کو کہ آپ اگر اس تبدیلی کو قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ کی مرضی، آپ نہ کریں۔ چنانچہ ٹھیک اگلے دن یعنی 2 نومبر 1947 کو گلگت اسکاؤٹس کے صوبیدار میجر بابر خان اور جوانوں نے اسی پول سے مہاراجہ کشمیر کا جھنڈا نیچے اتارا اور وہاں پاکستان کا جھنڈا بلند کیا۔ جھنڈا بلند کر کے انہوں نے پاکستان کے پرچم کو سلامی دی تو ان گلگت کے جوانوں اور قائدین کو سلام۔ مقامی لوگوں نے بھی اس خبر کے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اب وہاں پر چونکہ مقامی ذمہ داری ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکی تھی اور گلگت میں حالات بہتر ہو رہے تھے، چنانچہ کچھ دن بعد صوبیدار میجر بابر خان اور رضاکاروں کو لے کر، گلگت اسکاؤٹس کے پرانے لوگوں کو لے کر، کشمیر ریجمنٹ اور برٹش آرمی کے پرانے افسران و جوانوں کو لے کر بلتستان اور کشمیر کے علاقوں کی طرف نکل پڑے۔ ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ گلگت تو ہمارے قابو میں آ چکا ہے، تو اب باقی علاقے آزاد کرا کے پاکستان میں شامل کر لیں۔ تو اب جب چترال اسکاؤٹس کا دستہ گلگت پہنچا تو یہ تقریباً 15 اور 18 مئی کا 1948 کا سال تھا، اور پرانے واقعے کو تقریباً گزرے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے۔ اب حالات کافی نارمل تھے۔ اب گلگت اسکاؤٹس کے کمانڈان میجر ولیم نہیں بلکہ کرنل اسلم تھے۔ چنانچہ کرنل اسلم اور وہاں کے پولیٹیکل ایجنٹ نے یہ محسوس کیا کہ چترال اسکاؤٹس کے دستے کو گلگت میں رکھنے کی بجائے اگر اس کا اسکردو بھیجا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ
اسکردو میں تقریباً 5 مہینے سے کھڑپچو فورٹ محاصرے میں تھا۔ محاصرہ کرنے والے وہی لوگ تھے جو گلگت سے اسکردو پہنچے تھے، لیکن قلعہ ان سے فتح نہیں ہو رہا تھا، اور اب ضرورت تھی کہ چترال اسکاؤٹ سے آئے ہوئے اس دستے کو اسکردو بھیجا جائے تاکہ کھڑپچو کا قلعہ فتح ہو سکے اور وہاں پر موجود محاصرین ذمہ داری ان کے حوالے کریں اور آگے کے علاقوں کی طرف نکل جائیں تاکہ مزید پیش رفت ہو سکے۔ لیکن اس موقع پہ چترال سے گئے ہوئے کانٹینجنٹ کو یہ خبر بھی ملی کہ ہماری تنخواہ، راشن اور وردی کا کوئی انتظام گورنمنٹ آف پاکستان دینے کو تیار نہیں ہے، یعنی مقامی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے اور نہ کوئی انتظام ہے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ عناصر نے ناراض ہو کر یہ خبر دینی شروع کر دی کہ ہمیں واپس جانا چاہیے چترال۔ ہم ایسی حالت میں جب راشن کا انتظام نہ ہو، جب وردی کا انتظام نہ ہو تو جنگ کیا لڑیں؟ لیکن کرنل متاع الملک چونکہ میدان جنگ سے آئے ہوئے افسر تھے، انہوں نے انہیں ایک جگہ جمع کیا اور انہیں ایک زبردست قسم کی جذباتی تقریر ان کے سامنے کی، تو یہ لوگ بھی جذباتی ہو گئے اور انہوں نے ایک خط لکھ کر اس پہ دستخط کر کے، اپنے ناموں کے آگے دستخط کر کے کرنل صاحب کے حوالے کیا کہ آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ اب اس خط کا کیا نقصان ہوا، کرنل متاع الملک کی اگلی زندگی پر اس خط کی وجہ سے کیا نقصان ہوا، اس کا ذکر اگلے ولاگ میں کیا جائے گا۔ بہرحال کرنل متاع الملک اس دستے کو لے کر برزل کے راستے اسکردو روانہ ہوئے۔ برزل کے درے کو عبور کرنے کے بعد تقریباً 18 جون کو یہ دستہ اسکردو پہنچا۔ اسکردو میں پہلے سے جو رضاکار اور سابق فوجی افسران و جوان محاصرے کی ذمہ داری پر تھے، انہوں نے محاصرے کی ذمہ داری چترال کے کانٹینجنٹ کے حوالے کی اور خود آگے کے علاقوں کی طرف نکل گئے، اور جاتے جاتے انہیں یہ بھی ریکویسٹ کر کے چلے گئے کہ راشن کا ہمیں بھی پرابلم ہے، تو آپ یہاں کے مقامی جو راجہ صاحبان ہیں ان کے سے رابطہ رکھیں، راشن کا وہ آپ کو بندوبست کر دیں گے، اور اگر ہو سکے تو ہمارے لیے بھی راشن آگے بھجواتے رہیں، کیونکہ یہ اس وقت کے حالات تھے۔ ابھی مزید آگے کیا ہوا، کھڑپچو کا قلعہ کیسے فتح ہوا اور فاتح اسکردو کے ساتھ بعد میں کیا سلوک کیا گیا، اس کا ذکر اگلے ولاگ میں کریں گے۔ آپ انتظار میں رہیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔